لوپ لیب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کل ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے اور امیر ہونے میں اس کو زیادہ ٹائم بھی نہ لگے۔ اسی طرح سے جلدی امیر ہونے کا فارمولا اپنا کر مائکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے اپنی کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنا دیا۔ آج بل گیٹس کون سے فارمولے پہ عمل کرتا ہے؟ اس فارمولے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی آج سے 3500 سال پرانا ایک واقعہ ہے جہاں پر شطرنج کھیل کی ابتدا ہوئی تھی۔ شطرنج کی گیم کا تعلق بل گیٹس کی زندگی میں کامیابی کیسے لایا، یہ بھی آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس کہانی کو سمجھ لیتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ شطرنج بادشاہوں کا کھیل ہے، اور اس کے علاوہ شطرنج کو وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جو کہ دماغی طور پر بہت مضبوط اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ شطرنج کا یہ کھیل 3500 سال قبل گپتا حکومت کے دور میں سیزا نامی ایک شخص نے ایجاد کیا۔ سیزا اپنا یہ کھیل لے کر جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو یہ کھیل کافی پسند آیا، کیونکہ بادشاہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنا دلچسپ کھیل دیکھا تھا جو کہ بالکل بادشاہ کے لیول کے مطابق تھا۔ بادشاہ نے سیزا سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو تم مانگو گے تمہیں وہ دیا جائے گا۔ سیزا پہلے تو خاموش رہا۔ بادشاہ نے پھر بولا مانگو کیا مانگتے ہو، تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سیزا غیر معمولی حد تک ذہین شخص تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے شطرنج کے 64 خانوں میں چاول بھر کر دے دیں، لیکن چاول بھرنے آپ نے میرے فارمولے کے مطابق ہیں۔ بادشاہ حیران بھی ہوا اور کہکا لگا کر ہنس بھی دیا۔ سوچنے لگا کہ عجیب بیوقوف انسان ہے، اتنی چھوٹی سی مانگ اور وہ بھی بادشاہ سے۔ خیر بادشاہ نے خوشی خوشی ہاں کر دی اور سیزا سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کس فارمولے کے تحت چاول چاہیے۔ سیزا نے کہا کہ آپ روزانہ ایک خانے میں چاول رکھیں گے، یعنی کہ پہلے دن پہلے خانے میں ایک چاول، دوسرے دن دوسرے خانے میں 2 چاول، تیسرے دن تیسرے خانے میں 4 چاول، یعنی کہ ہر آنے والے دن میں پچھلے دن کی نسبت چاولوں کی تعداد کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ اس طرح خانہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آپ چاولوں کی تعداد ڈبل کرتے جائیں گے۔ بادشاہ پھر مسکرایا اور کہا کہ اسے منظور ہے۔ یہ انعام اسے دینے کے لیے وزیروں کو اجازت دے دی گئی۔ بادشاہ کو اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن پہلے خانے میں 1 چاول رکھ دیا گیا، اور اسی عمل پر سب وزیر بھی ہنس رہے تھے کہ عجیب بیوقوف شخص ہے، کچھ مانگا بھی تو کیا مانگا۔ اسی طرح اگلے دن دوسرے خانے میں 2 چاول رکھ دیے گئے اور اگلے دن تیسرے خانے میں 4 چاول رکھ دیے گئے۔ جب شطرنج کی ایک لائن پوری ہوئی، یعنی کہ 8 خانے پورے ہوئے، تو چاولوں کی تعداد 128 ہو چکی تھی۔ ابھی تو سب کو یہ بہت ہی آسان لگ رہا تھا اور سب کو یہ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن آگے چل کر یہ ڈیمانڈ تاریخ رقم کرنے والی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور جب 16 خانے پورے ہوئے، یعنی کہ دوسری لائن پوری ہوئی، تو چاولوں کی تعداد تقریباً 32,768 ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ بادشاہ کا سارا عملہ سارا دن چاول گننے میں گزار دیتا اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے کو وقت نہ بچتا۔ کرتے کرتے جب تیسری لائن ختم ہوئی تو چاولوں کی تعداد تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ مزید آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ناممکن ہے، اور آج تک دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اسی فارمولے کو فالو کرتے ہوئے اپنی کمپنیوں کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے۔ مائکروسافٹ کی طرح ایپل کمپنی بھی اسی فارمولے کے تحت چل رہی ہے۔ اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ یہ کیسے ہے۔ تو دوستو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ پورے ملک کے چاول ختم ہو گئے ہیں اور ابھی تک 3 لائنیں مکمل ہوئی ہیں، اور اس کے سارے وزیر اور مشیر اسی کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن چاولوں کی تعداد مکمل نہیں ہوتی، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے بادشاہ نے پورے ملک کے ریاضی دانوں کو بلایا اور یہ مسئلہ حل کرنے کا کہا کہ ذرا حساب لگاؤ کہ 64 خانوں کو بھرنے کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے۔ کئی دن کی محنت کے بعد ریاضی دانوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ آپ 64 خانوں کو چاولوں سے بھر سکیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور غصے سے آگ بگولا ہونے کے بعد
بادشاہ نے سیزا کو بلوا لیا اور اس کو کہا کہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور اسی غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے بادشاہ نے سیزا کی گردن اتروا دی۔ وہی سیزا جس کی ایجاد کردہ گیم صرف عقل مند اور بادشاہ کھیلتے ہیں۔ بعد میں یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے اس تھیوری کی صورت میں پیش کیا کہ اگر ہم 1 کے آگے 19 صفر لگا دیں تو ہم شطرنج کے خانے بھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور تھیوری پیش کی کہ اگر ایک بوری میں 1 ارب چاول ڈالے جائیں تو ہمیں 18 بوریاں درکار ہوں گی شطرنج کے خانوں کو چاولوں سے بھرنے کے لیے، اور ان کو لانے، لے جانے اور گننے میں جو وقت درکار ہوگا وہ تقریباً 1.5 ارب سال لگ جائیں گے۔ اس لیے آج بھی یہ ناممکن ہے کہ شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سے کاروبار اس فارمولے کے تحت کامیاب ہوئے۔ جیسا کہ ایپل کمپنی بھی اس فارمولے کے تحت وجود میں آئی، اسی طرح مائکروسافٹ اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی تمام کمپنیز اسی فارمولے کو فالو کرتے ہوئے کام کرتی ہیں۔ اس فارمولے کے تحت ان کا پیسہ روز کی بنیاد پر دگنا ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک کامیاب اور پروفیٹیبل کاروبار کے لیے آپ کو علم اور تجربہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس فارمولے کو سمجھ جاتے ہیں اور اس پر کام شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو یہ کہانی جو کہ سبق آموز ہے پسند آئی ہوگی، اور درخواست کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو پھر حاضر ہوں گا نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔